معجزات دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سنچی ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ راوی ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے حبیب نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ وضو کے لیے پانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشکیزہ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہو وہ لے کر آئیں۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے پانی کا مشکیزہ لے کر آئیں۔ اس میں پانی تھا لیکن انتہائی کم پانی، نہ پینے کے لیے کافی ہو جاتا اور نہ وضو کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک وہاں پہ رکھ لیا مشکیزے کے اندر، اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے کی طرح جو پانی ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی پانی پیا، مشکیزوں میں سٹور کرایا، وضو بھی تمام صحابہ نے کر لیا۔ سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر کتنے صحابہ تھے؟ جس دن حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک سے چشمے کی طرف پانی جو پھوٹنا شروع ہو گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سالم، اس دن ہم 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ نے حضور علیہ السلام کی مبارک جو انگلی ان کی جو پانی ہے جو بہنا شروع ہو گیا، 1500 صحابہ نے بھی پانی پیا، پانی سٹور بھی کرایا، اور 1500 صحابہ نے وضو بھی کر لیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 تعداد میں ہوتے تو یہ پانی 1,00,000 صحابہ کے لیے کافی شافی ہوتا تھا، ان کی وضو کے لیے، پینے کے لیے، سٹور کرانے کے لیے۔ تو سامعین وقار، اگر ہم دوسری طرف دیکھ لیں، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے یہود کے، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی جو اولاد ہے ایک دوسرے کو کاٹتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم 12 قبیلے ہیں اور ہر قبیلہ دوسری قبیلے کو برداشت نہیں کرتا، لہذا ہمارے لیے پانی چاہیے علیحدہ علیحدہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو عصا کے ساتھ ضرب دیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 جو نہریں ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی۔
عشرت آئینہ 12 چشمے. تو بنی اسرائیل ہر ایک اپنے چشمے سے پانی بھرتے، وہاں سے پیتے، جمع کراتے. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر ضرب دیا. اور اگر ہم دیکھ لیں پہاڑوں میں پتھر ہوتے ہیں، پتھر سے عموماً فطرتاً عادتاً پانی نکلتا ہے. عام جو پہاڑی علاقے خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، مری کی طرف، ایبٹ آباد، تو وہاں جو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سے پانی نکلتا ہے. یہ عادت ہے، اس کے اوپر عادت جاری ہے. لیکن گوشت، اب دیکھیے صلح حدیبیہ کے مقام پر جب پانی کی قلت تھی تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ وضو کے لیے پانی ہے. حضور علیہ السلام نے انگلی مبارک مشکیزے کے اندر رکھ لی تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے کی طرح جو پانی ہے بہنا شروع ہو گیا. محدثین نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ معجزہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے بے مثل بھی مثال ہے. کیونکہ گوشت سے پانی نہیں نکلتا، گوشت سے اگر زخمی ہو جائے تو خون نکلتا ہے، پانی نہیں. گوشت کے اوپر جو عادت جانتے، یہ نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے صلح حدیبیہ کے مقام پر تو حضور علیہ السلام کی یہ جو انگلی مبارک کی جو پانی ہے، یہ 1,00,000 صحابہ کے لیے پانی اور وضو کے لیے، اسٹور کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا. یہ حضور علیہ السلام کی دست اقدس کی معجزات میں سے عظیم معجزہ ہیں. سامعین وقار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ جو ہیں، کھجور کی جو پتی ہیں خشک، اس سے مدرسے کا چھت جو پرانے زمانے میں، آج کل تو لینٹر، ٹائرن، گارڈن، صحابہ کی دور میں جو صحابہ کا مدرسہ تھا، پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے ساتھ، وہ اصحاب صفہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے انتہائی سخت بھوک لگی تھی. میں مدرسے سے باہر آ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ آ گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے قرآن کی آیت کا تکرار کیا، ان سے سوال کیا، اور میرا غرض یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ میری حالت کو دیکھ کر مجھے کھانا پیش کریں گے، میری جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ مجھے بتایا، لیکن وہ آگے چلے گئے. اس کے بعد راستے میں بیٹھی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ان سے بھی ایک آیت پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت کو دیکھ کر اور کوئی کھانے کا چیز آپ کے لیے پیش کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو آیت وہ مسئلہ بتایا، آگے چلے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح راستے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ چل نہیں سکتے تھے بھوک کی وجہ سے. اسی دوران عقائد و جہان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامدار ہو گئے. حضور علیہ السلام سے بھی انہوں نے سوال کیا. حضور علیہ السلام نے تبسم فرمائی کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، میں آپ کے مسئلے کو سمجھتا ہوں.
کہ قرآن کی آیت آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے یہ مسئلہ ہے یا اصل مسئلہ آپ کی بھوک کا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلے تو اس لیے پوچھ رہے تھے کہ وہ میری حالت کو دیکھ لیں، میرے اوپر ان کا رحم آ جائے، مجھے کھانا پیش کریں۔ حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے حجرہ مبارک، امہات المومنین کے حجرے میں، اجازت طلب ہو گئی، اجازت مل گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے حجرے کے اندر مہمان بنایا، بٹھایا، اور گئے امہات المومنین سے پوچھا کہ ہے کوئی چیز گھر میں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کسی گھر والوں نے، انصار نے ہدیہ پیش کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب صدقہ پیش دیا جاتا تو وہ اصحاب صفہ کو ان کے مدرسے میں بھیجتے ہیں، جب ہدیہ پیش کیا جاتا تو حضور علیہ السلام خود بھی تناول فرماتے اور صحابہ کو بھی ساتھ شریک کراتے، اور اس وقت اصحاب صفہ میں 70 صحابہ قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ سے تمام 70 صحابہ کو لے کر آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک پیالی دودھ ہے، اگر یہ مجھے پیش کرتے حضور علیہ السلام میری جو بھوک ختم ہو جاتی۔ ابھی تو قصہ لمبا ہو گیا، اب میں نے 70 صحابہ کو لے کر آنا ہے۔ 70 صحابہ بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے دودھ کو ٹچ فرمایا، مسح کیا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت کو دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ کو پیالی پکڑائی ہونے کے ایک ایک صحابی کو، صحابہ قطار میں ہیں، پہلے صحابی کا کام بھی ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں سیر ہو گیا، مزید میں نہیں پی سکتا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 70 صحابہ ایک ہی پیالی، اور پیالی اسی طرح وہ بھری ہوئی ہے دودھ سے۔ حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیا کہ آپ پیئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پیالی اٹھائی اور پیو ابو ہریرہ، اور میں نے فرمایا کہ اور پیو، میں نے کہا اللہ کے حبیب اور میں نہیں پی سکتا، بس میں سیر ہو چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی پیا۔ اب دیکھیے ایک پیالی دودھ اور 70 جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی تناول فرمایا۔ عقائد و جہان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کی دست اقدس، ہاتھ مبارک کی معجزات ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا، اور دوسرا ایک کتاب ہے معجزات کی انسائکلوپیڈیا، انہوں نے بھی اس معجزے کو ذکر کیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، عباد بن سمود، وہ فرماتے کہ ہم انس ابن مالک کے مہمان بن گئے، کنیز کو حکم دیا کہ دسترخوان لگاؤ۔ جب دسترخوان لے کر آئی تو دسترخوان میلا تھا، میل کچیل تھی۔ تو انس ابن مالک نے کیا کہ تنور گرم کراؤ، کنیز نے تنور گرم کرائی اور اس دسترخوان کو تنور کے اندر ڈالا۔
پھر حکم دیا کہ تنور کو باہر نکال، دسترخوان کو باہر نکالو۔ جب دسترخوان کو باہر نکالا تو دسترخوان دودھ کی طرح صاف ہوا تھا، اس طرح دودھ ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانا شروع کرے مہمان نے کہا کہ ہم کھانا شروع نہیں کرائیں گے، راز بتائیں کہ آگ کا کام ہے جلانا، اور دسترخوان بھی کپڑے کی دسترخوان ہے، آگ میں آپ نے ڈالا، دودھ کی طرح صاف ہو گیا، اور پھر باہر نکالا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، جب بھی ہاتھ پوچھتے تو اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک خوش کراتے، اور یہ قانون ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جس کپڑے کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کپڑے کے اوپر دونوں جہانوں کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، 10 سال خدمت، تو 10 سال میں انہوں نے یہ دسترخوان حاصل کیا تھا، اور یہ تابعین نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تنور کے اندر، آگ کے اندر ڈالا۔ حالانکہ عام قانون یہ ہے کسی بھی کپڑے کو آپ تنور کے اندر ڈالیں اور راک راک ہو جاتی ہے، فارغ ختم، لیکن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عام کپڑا نہیں ہے، اس کپڑے کی جو نسبت ہے خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے جن لوگوں کی نسبت، حقیقی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یاد رکھنا چاہیے وہ جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا سکتی۔ پھر جن سینوں کے اندر قرآن عظیم شان ہے، قرآن کی جو نسبت ہے، اور قرآن کلام اللہ ہے، تو لہذا وہ دنیا اور جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا سکتی۔ سامعین وقار، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عتبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا، تو پہاڑی میں اپنے بکریوں کے ساتھ تھا کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نوجوان، آپ کے پاس کوئی دودھ پانی وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بکریاں تو ہیں، اس میں دودھ بھی ہے، لیکن مالک کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے، میں دودھ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود اس وقت عتبہ ابن معیط کی جو ہے نا بکریاں چراتے تھے، انہوں نے کہا بکریاں ہیں، اس میں دودھ بھی ہے، لیکن مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان بکریوں میں کوئی ایسا بکری بھی ہے کہ جو کبھی حاملہ نہیں ہوا ہو اور خشک بکری ہو، تو ان بکریوں میں بغیر تن کی ایک بکری تھی، میں نے کہا یہ بغیر تن کی اور خشک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیچے سے ہاتھ مل لی تو ان کی جو تن ہے وہ نامدار ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وہ جو تن ہے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو مسح کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خشک جو بکری ہے بغیر تن کی، اس میں دودھ آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پی لیا ان سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بھی پلایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
دست اقدس کی جو کمالات ہیں، برکات ہیں، ان کے اوپر محدثین سیر نگار نے جو کتب لکھی ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔